اب پی ٹی آئی رہی نہیں، یہ تو چاہتے نہیں جو باہر ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے، سینٹ میں بیٹھے، یہ تو چاہتے ہیں وہ اندر ہی رہے اور ہم موجے کریں، تقریریں کریں۔ چودھری اسلم سے پوچھ لے، میں تیسرا بھائی تھا، تیسرا بھائی مجھے بے نظیر کہا کرتی تھی۔ السلام علیکم، آج کے ولاگ کا موضوع ہے شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت کے بارے میں ایک ایسی خبر منظر عام پر آئی ہے جس نے پی ٹی آئی کی صفوں میں صدمے کی ایک لہر دوڑا دی۔ میں نے محسوس کیا ہے مل کر لوگوں سے جن میں تمام عمر کے لوگ موجود ہیں، بچے، نوجوان، ادھیڑ عمر، سمجھدار سیاستدان، جن کا تعلق یا جن کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کا دل محسوس کر رہ گیا ہے۔ خبر آپ صاحب نے سن رکھی ہے وہ کہ شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی سے بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے اور اس سے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ہم اس موضوع کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ اس پر شیر افضل مروت کا ذاتی رد عمل کیا ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر اور پی ٹی آئی کے اندر سے جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ہوا کیا ہے جس سے عوام صدمے سے دوچار ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ سیاست میں صلاحیت اور قابلیت ہمارے جیسے ملکوں کی سیاست کے اندر میرٹ کی بجائے ڈی میرٹ بن جائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر کوئی سرکاری اہلکار یا افسر ایماندار ہو تو بے ایمان اور کرپٹ مشینری کے اندر اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے اور محسوس کرایا جاتا ہے کہ تو اس انجن کا پرزا نہیں ہے، اور اسی طرح جس طرح سرکاری مشینری کے اندر سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اسے تنہا کر بھی دیا جاتا ہے، اسی طرح جب کسی سیاسی جماعت کے اندر کوئی بہت زیادہ فطرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے باصلاحیت ہو تو وہ لوگ جنہیں فطرت نے صلاحیت سے عاری رکھا ہوتا ہے وہ ایسے شخص کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس وقت بھی ہوتا ہے جب لیڈر موجود ہو۔ تو پی ٹی آئی کا ایک المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا لیڈر جیل میں ہے اور اس کے نام پر منتخب ہونے والے لوگ اس وقت پارٹی پالیٹکس پر حاوی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ میرا عمران خان کے ساتھ نشست و برخاست بڑی طویل اور بڑی اعلیٰ، اور مجھ میں 1000 خامی ہو سکتی ہے جن سے میں بھی واقف ہوں، کچھ سے میں واقف نہیں ہوں گا، لوگ واقف ہوں گے، لیکن ایک خوبی جو فطرت نے مجھے عطا کر رکھی ہے اس کا میں یہاں اظہار ضرور کروں گا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کہ میں انسان کو ایک ہی نشست میں پہچاننے کی صلاحیت سے بہرہ ہوں قدرت کی طرف سے۔ عمران خان سچا ہے، یہ میرا احساس ہے، یہ وہ نتیجہ ہے جو عمران خان سے ملاقاتوں کے باعث ہے۔ عمران خان کے سینے کے اندر ملک اور قوم کے لیے درد بھرا دل ہے، اس پہ میں کلیئر ہوں، اور ایک ایسا وصف جس سے شاید لوگ ناواقف ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انتہائی شرمیلا شخص ہے عمران خان، اور انتہائی بہترین سامع ہے، لسنر ہے، اس میں سننے کا صبر اور حوصلہ بڑا وسیع ہے، لیکن چونکہ وہ سادہ ہے، چونکہ وہ چلاکیاں اور ہیرا پھیریاں بالکل نہیں جانتا، چونکہ کبھی ایسے لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں رہا، اس کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، صاف ستھری اچھی سوسائٹی، گلی محلوں میں نہ وہ چلا پھرا اور نہ اسے وہ عادات و اطوار چھو سکی جو اس معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا چونکہ وہ خود سچا ہے، کوئی شخص بھی ہمدردی کا چہرے پہ نقاب پہن کر اسے کچھ کہے تو وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ سمجھ آپ کو آ جائے کہ کانوں کا کچا بھی ہے عمران خان،
اور ان لوگوں نے اسے کیا کیا جا کر سبق پڑھائے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اثاثہ تھا پارٹی کا، اسے کامیاب ہو گئے ہیں کسی حد تک یا وقتی طور پر کامیاب ہو گئے ہیں اسے کھڈے لائن لگانے میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا کیوں ہے انہوں نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ کوئی مولوی نہیں، فلاسفر تھے۔ انہوں نے اپنی ایک تصنیف میں ایک باب باندھا ہے، عنوان ہے باب الارواح۔ کبھی کبھی علمی بات بھی سن لیا کیجیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر روح کے مختلف درجات ہیں، مختلف اثرات ہیں، مختلف کیفیات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض بدن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کا حکم صرف اس بدن پر چلتا ہے کہ سو جاؤ، بدن سو گیا، اٹھ کے پانی پی لو، اٹھ کے پانی پی لیا، چلو ذرا باہر گھوم آؤ، باہر گھوم آئے۔ اگر کسی کے ساتھ بات کی تو لوگ بات نہیں سنتے، چونکہ ان کی روح میں کسی پر تاثر منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کا دائرہ کار صرف اس کا وہ قلبوت، اس کی باڈی، وہ بدن ہوتا ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ بعض بدن ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ روح ہوتی ہے کہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اپنے گھر والوں کی حد تک سب اس کی بات سنتے ہیں، اسے عاقل اور سمجھدار تصور کرتے ہیں، اس کی بات پہ کان دھرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن باہر گلی محلے میں کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ اور پھر کچھ ابدان، کچھ قلبوت، کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ اپنے گلی محلے اور آس پاس کے لوگوں پر حاوی ہوتی۔ اور اس سے آگے چل کر کہتے ہیں کہ اگلا درجہ روح کا یہ ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں ارواح پر اثر ڈالتی ہے۔ شیر افضل مروت کے بدن کے اندر وہ روح ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں ارواح کو اگر کوئی بات کہے تو بدن کے کان اس بات پہ کان دھرتے ہیں۔ اگر وہ جذباتی ہو تو ان میں جذبات کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، اگر وہ مشتعل ہو تو مجمع میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہیں کھڑے ہوں لوگوں کی نظریں ایسے شخص کی طرف اٹھ جاتی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ پی ٹی آئی کے جن کا حکم صرف ان کے بدن تک محدود ہے یا اپنے گھر کی چار دیواری تک، پارٹی کا لیڈر ہو جانا، کوئی ذمہ دار ہو جانا، کوئی عہدے دار ہو جانا، یہ اپنی جگہ ایک مقام تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہے کہ کسی کی روح کا تاثر دوسرے پر منتقل، وہ باقی لوگوں میں وہ جیسا چاہے سوٹ پہن لے، جو بھی ان کی ولدیت ہو، جیسا بھی ان کا خاندان ہو، جو بھی ان کا پس منظر ہو، ان کے ذاتی بدن کے اندر وہ طاقتور روح موجود نہیں جو دوسری ارواح کو جدھر چاہے چلا سکے۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ کہ جب وہ کھڑے ہوں اور شیر افضل مروت کھڑا ہو اور سب کی نظریں جمی ہوں شیر افضل مروت پر، سب سننا چاہتے ہوں شیر افضل مروت کو، تو اس کی روح کی یہ طاقت ہی اس کی سب سے بڑی خامی بن کر اسے اس مقام تک لے آئی ہے۔ پارٹی کے ساتھ اس کے سنسیئر ہونے میں میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو غلط اٹھائے گا۔ اس کی جرأت اور بہادری میں کوئی کلام نہیں، اس کے خاندانی ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔ تمام عناصر ترکیبی جو ایک لیڈر میں ہونے چاہیے اس میں موجود ہے، اور وہ جو ان صلاحیتوں سے محروم ہے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، ان سب کی روحیں سوکھی ہوئی ہیں اس سے کہ وہ ان کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک سورج اور نیچے یہ ٹمٹماتے ہوئے دیے، پتہ ہی نہیں چلتا دیے بجھے ہوئے ہیں یا کوئی لو ہے ان میں، تو پھر انجام تو یہی ہونا۔ لیکن یہ انجام ہوا نہیں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی چلے گی آگے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ شیر افضل مروت کو سازش کر کے پارٹی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک شدید قسم کا رنج اور غم اور اس کے ساتھ جڑا ہوا غصہ پایا جاتا ہے۔ میں پی ٹی آئی پہ مال جان قربان کرنے پر تیار لوگوں کو آج یہ کہتے سنا ہے کہ چھوڑو جی پی ٹی آئی کو، اب پی ٹی آئی رہی نہیں، یہ تو چاہتے نہیں جو باہر ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے، سینٹ میں بیٹھے، یہ تو چاہتے ہیں وہ اندر ہی رہے اور ہم موجے کریں، تقریریں کریں، اپنے مشاہرے وصول کریں، ٹور ٹراپا ہمارا قائم رہے۔ تو لوگ خاص سے بد دل ہوئے۔ سیاسی پارٹیوں کی شہرت اور عروج میں نے اسے زوال میں بدلتے بھی دیکھا ہے۔ کسی سیاسی قائد کی مقبولیت، اسے میں نے عدم مقبولیت میں خوفناک حد تک زمین بوس ہوتے بھی دیکھا ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1974 75 76 کے جو 3 سال تھے، اصغر خان کی تحریک استقلال ایسے ہی ابھر رہی تھی جس طرح پی ٹی آئی ابھر، لیکن انہی وجوہات کی بنا پر، سیاسی غلطیوں کی بنا پر اصغر خان کی زندگی میں ہی تحریک استقلال کا نام مٹ کر رہ گیا۔ جس طرح کوئی شخص منو مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے، ان کی زندگی میں ہی یہ منو مٹی تلے چلی گئی، قبر بن گئی تحریک استقلال۔ یہاں کسی شے کو استقلال نہیں، وقتی استقلال، وقتی طور پر شہرت، وقتی طور پر مقبولیت، ہر عروج کو زوال دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ابھی تو عروج دیکھا نہیں، لیڈر اندر ہے اور زوال کی بنیادیں کھودنی شروع کر دی ہیں اپنوں نے ہی۔ تو جہاں جہاں میری اس ولاگ کے ذریعے یہ آواز پہنچے، اسے تحریک کی شکل دے دیں۔ پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہر شخص پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے حق میں آواز اٹھائے۔ میرا کوئی تعلق نہیں شیر افضل مروت سے، میں آج تک ملا نہیں اسے، میں نے آج تک اسے دیکھا نہیں ہے ماں سوائے یہ ٹی وی اسکرین کے، لیکن چونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر، جو آج اس کے ساتھ ہوا ہے، تاکہ ولاگ لمبا نہ ہو جائے، وہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج بھی لوگ گواہ ہیں، نہید خان سے پوچھ لے، صفدر عباسی سے پوچھ لے، چودھری اسلم سے پوچھ لے، میں تیسرا بھائی تھا، تیسرا بھائی مجھے بے نظیر کہا کرتی تھی۔ اور جہانگیر بدر کا رویہ بھی باصلاحیت لوگوں کے بارے میں ایسا ہی تھا کہ جسے وہ دیکھتا تھا کہ اس میں صلاحیت ہے، بس اسے اندر سے آگ لگ جاتی تھی، اور پھر وہ چونکہ قریب تھا، کوئی نہ کوئی کہانی بنا کر ان کے کان میں ڈال دیا کرتا تھا بے نظیر۔ اور میرے اور محترمہ بے نظیر کے درمیان اس نے وہ فصل بوئی، وہ آگ لگائی کہ اپنی ہی پارٹی کی حکومت میں مجھے اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ کے جانا پڑا۔ یہ واقعہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کوئی واقعہ ایسا نہیں بتاؤں گا جس کی شہادت زندہ نہ ہو۔ جائیے اسی وقت جب میں یہ ولاگ کروں گا، شیخ رشید کے پاس چلے جائیے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ ولاگ میں ختم کروں، چونکہ شیخ رشید کا نام آ گیا ہے، اس مقام پر میں پہنچ گیا تھا کہ شیخ رشید میرا پرانا دوست تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم گجرات جیل میں، شاہ پور جیل میں اکٹھے رہے۔ پھر وہ میرے گھر ایسے ہی آیا کرتا تھا جیسے اپنے گھر آتا ہے، میں اس کے گھر ایسے جایا کرتا تھا جیسے میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو یہ انہی دنوں کی بات ہے، جس طرح آج شیر افضل مروت کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ واقعہ پورا میں بعد میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا تجسس میں قائم کر دوں اگلے ولاگ کے لیے۔ منظر یہ ہے کہ 1989 میں 9.25 سال جیل گزار کے، جس میں سزائے موت بھی مجھے ہوئی تھی، جو عمر قید میں بدل گئی، اور 14 سال ایک اور میں دے کے 39 سال قید مجھے دے کر جیل پھرایا گیا۔ اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کا انہوں نے حلف لیا تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو انہوں نے رہا کی۔ رہا میں ہوا دسمبر 1988 میں، اور یہ واقعہ ہے 1989 کا کہ جہانگیر بدر کو اپنے ذہن میں رکھی۔ پہلے میں آپ کو شیخ رشید کا ذکر ہوا تھا، میں بتا دوں، اور فون کر کے پوچھ لیجئے گا، فون نمبر بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو اسی ولاگ میں۔ ہم ملتے رہتے تھے، شیخ رشید اور میں ملتے تھے، اگرچہ وہ مسلم لیگ نون میں تھا، میں پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن ہم چھپ کے ملا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ملتے تھے ہم، لال حویلی نہیں میں جاتا تھا، باہر بلوا لیا کرتا تھا اسے، وہ مجھے کہیں بتا کے جگہ باہر بلوا لیا کرتا تھا۔ تو ہماری ملاقات کو کچھ 1.5 مہینے کا وقفہ ہو چکا تھا، میں مصروف تھا اپنی جگہ۔ تو میں راولپنڈی صدر سے مری روڈ پر، اب اسلام آباد کی طرف میرا رخ تھا، تو کمیٹی چوک کے اندر جب میں پہنچا تو اشارہ بند تھا، سامنے دیکھا تو سفید 2 ڈور پجیرو میں شیخ رشید اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اشارے پر ہیلو ہیلو ہوئی تو اس نے مجھے آواز دینا شروع کر، اشارے کرنے شروع، میرے پیچھے آؤ۔ پیچھے میں گیا تو وہ لال حویلی، تو کہنے لگا آ جاؤ۔ میں کہا یار اگر میں، اس نے کہا کہ کون سی سیاست، تیری زندگی موت کا معاملہ ہے، تو کدھر پھر رہا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ میں نے کچھ کیا تھا جو اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جہانگیر بدر نے میرے ساتھ وہی کیا جو یہ لوگ شیر افضل مروت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن میں نے پھر جو اس کے ساتھ کیا جہانگیر بدر کے ساتھ، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں اٹھا کر لے گیا تھا میں اسے دامنے کو پہ رات کو 1 بجے سردیوں کے دنوں میں۔ اور اس مرحوم کو اب میں کیا کہوں کہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا بس چپ کر جائیں، مت پوچھیں۔ جوانی تھی، غضب تھا، غیظ تھا، تو خیر شیخ رشید کے ساتھ میں اس نے کہا، کلمہ پڑھ کے بیٹھتے ہی اس نے کہا ایک لفظ میں آگے پیچھے نہیں کہوں گا۔ نواز شریف بھی اس کے گواہ ہے، نواز شریف سے آپ میں سے کوئی فون کر کے، کوئی صحافی فون کر کے پوچھ لے نواز شریف سے، تو شیخ رشید نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ کوئی 4-5 دن پہلے نواز اس وقت چیف منسٹر پنجاب اور مرکز میں پیپلز پارٹی یعنی ہماری حکومت، تو اس نے کہا کہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے ہم پنجاب ہاؤس مری جا رہے تھے۔ شیخ رشید نے بتایا کہ گاڑی میں چلا رہا تھا، میرے والی گاڑی میں
नवाज शरीफ बैठे हुए थे अगली सीट पे, पीछे चौधरी शुजात बैठे हुए, और उनकी गाड़ी जो थी वो खाली जा रही थी। प्रोटोकॉल था कि कोई हमला करे तो वही गाड़ी जाए जिसमें कोई नहीं बैठा हुआ, ऐसे चलता है। तो कहते जब हम शरापानी के पास पहुंचे, उस वक्त ये मोटरवे वगैरह नहीं हुआ करते थे, शरापानी के पास पहुंचे तो नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा, शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा कि शेख साहब ओ सियालकोट वाला सब बट तुहाडा यार वे? उनका हाँ। उनका मिलते रहते हो, यानी मिलते रहते हो शेख साहब? हाँ। आखिरी दफा किदों मिले सो? उनका कोई ऐत की कोई 1.5 महीना हो गया। शेख रशीद ने कहा कि मैंने फिर नवाज शरीफ से पूछा क्यों खैर है? शुजात गवाह है, शुजात भी जिंदा। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि आसिफ भट्ट मुझे असैसिनेट यानी मुझे कत्ल करने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है। तो चूंकि मैंने बताया कि शेख रशीद से मैं मिलता रहता था, उसमें सारी सूरत हाल हम आपस में डिस्कस किया करते, तो शेख रशीद को पता था। उसने कहा नवाज शरीफ को, देखे आपने कुछ किया तो नहीं अभी तक? तो नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने बंदे भेजे थे जिस फ्लैट पे वो I8 में रहता है, लेकिन वो वहाँ नहीं, आजकल वहाँ से कहीं शिफ्ट हो गया हुआ है, खुफिया के बंदे गए थे वहाँ। तो शेख रशीद ने कहा कि मैंने सारी कहानी उसे बताई कि जहांगीर बदर ने ये किया, और वो जहांगीर बदर को उसके घर से उठाकर रात को 11:30 बजे दाबने को ले गया था। हाँ, एक और शख्स भी हुआ, क्योंकि जब जहांगीर बदर को उठाने के लिए गए थे हम, तो वो और नाज़िम हुसैन शाह सर्दियों में रात 11 बजे लॉन में खड़े थे। चलो जी आगे लगो। कहा जी ये नाज़िम हुसैन शाह साहब हैं, इन्हें I8 में वो इन्होंने कमरा लिया हुआ है वहाँ किसी गेस्ट हाउस में, इन्हें उतारे में। हाँ उतारते कि आओ, कोई बात नहीं शाह साहब। नाज़िम हुसैन शाह साहब को भी साथ बिठाया, नाज़िम हुसैन शाह को उतारा F8 कचहरी के करीब, जहाँ पुरानी कचहरी हुआ करती। तो जहांगीर बदर को हम ले गए, तो शेख रशीद ने बताया कि ये वाकया हुआ है, 2-4 वफाकी वजीरों को भी कान से पकड़कर उसने सीधा किया है, भाषण दिए हैं, इत्माम हुज्जत किया है उन पे। तो शेख रशीद ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा कि यार उरी जिंदगी नू खतरा है तो उन्होंने तू मेरे को भेज दे। मैं है नवाज शरीफ के पास जाने के बजाय 2-3 दिन ज़ेरे ज़मीन रहकर मैंने टिकट कटवाई और वापस मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज के पास दमिश्क चला गया। तो सारी की सारी की ये धरे पे पानी फिर गया, सिर्फ एक शख्स की साजिश की वजह से, जिसका नाम जहांगीर बदर था। वो साजिश सिर्फ मेरे साथ नहीं उसने की, पूरे पंजाब के अंदर जहां भी किसी को बासलाहियत देखा उसके ज़िले में उसे मार कर रख दी। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे सियासी वाक़यात के साथ मिलता रहूँगा। मौज़त इबरत के बहुत सामान होंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, व्लॉग तवील हो गया है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।